ہیں کہ بھئی 40 دن جو بھی ہے رہے گا نا حج کے لیے، اگر جا رہا ہے تو بیوی بچے بھوکے نہ مر جائیں نا۔ یہ پورا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کوئی واجب یا زبردستی کر دی، لیکن اس پہ زور ہے کہ اگر اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر کرنا چاہیے۔ دیکھیں آگے کا لفظ دیکھیں، ومن کفر ہے، کفرہ کہا ہے۔ دیکھو بات ہو رہی ہے وہاں جانے کی، یعنی اس کا مطلب ہے ومن کفرہ، کہ جو پیسہ ہونے کے باوجود وہاں نہیں جاتا، کھلا پیسہ ہے، تو وہ اللہ کے حکم کا کفر کر رہا ہے، وہ اس کو توڑ رہا ہے نا۔ جب پیسہ ہے دیا ہوا ہے تو آگے دیکھیں ومن کفر ہے تو کہا ہے ہاں ویسے نہیں کرنا چاہیے، جب اللہ کا دیا ہوا ہے پیسہ تو بالکل کرنا چاہیے یار۔ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت ہے ایسے، بہت ہوتا ہے پیسہ اور وہ ہے نا ہاں ہاں، یہ بات آپ نے وہ کہی، مجھے 90 کا یاد آ رہا ہے۔ میدان عرفات میں ہیں، کافی پہلے پہنچ گئے تھے، وہ شامیانے میں ہی تھے، تو وہاں پر تو 90 میں اکٹھا ہوتا تھا نا لوگ بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا جی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کے جو یہ ایشیا سے لوگ آتے ہیں، پاکستان اور ہندوستان وغیرہ سے، یہ جب آخری سٹیج پر ہوتے ہیں تبھی حج کرنے آتے ہیں، وہ سارے بوڑھے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، جوان کم آتے ہیں، باقی کے جوان آ رہے ہوتے ہیں ایران اور روس کے نا۔ تو یہ کیا ہے نا جی سارے، تو اس میں ایک کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ حج کر لینا ایک بات ہے، حج نو سامنا وہ تو مشکل ہے، تو حج سامیا نہیں جاتا ہے ملکیاں چیننا، وہ اتنی یعنی کرپشن اور وہ ہے کہ دوبارہ جا کر اس کو سنبھالیں گے کیسے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی سٹیج پہ جاؤ جب انٹریکشن کم ہو، پھر تو یہی ہے نا یار، نوکری بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، اب وہ معاشرے سے انٹریکشن نہیں ہوگا تو کیا یار، گھر سے نکلو مسجد میں بیٹھ جاؤ اللہ اللہ، پھر واپس اللہ اللہ، تو انٹریکشن نہیں ہوگا تو ذرا برائیاں کم ہوگی۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے نا جب یعنی فارغ البال ہو جاؤ، پیسے کی بھی تو خاص سٹیج تک ہے نا، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں نا مرد کے اوپر بہت سی ذمہ داری ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے ویسے، آپ صحیح، پہلے اپنا شادی کراتا ہے، پھر وہ مکان بناتا ہے، پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کی شادیاں کرتا ہے، ہاں یہ تو ہے، وہ استاد جب پھر ہوتی ہے تو بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہے ویسے، ہاں ذمہ داریاں تو ہیں۔ لیکن شرعی لحاظ سے تو یہ ہے کہ مکان بعد میں بنے گا، حج پہلے ہوگا۔ ہاں یہ چیزیں، میں نے علماء سے سنا ہے ہاں کہ اگر استطاعت تو یہی ہے نا کہ ہاں آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ حج کریں، ہاں یہ بالکل، نہیں ہے کہ پہلے آپ یہ مکان واقعی بنائیں یا کیونکہ کچھ اور کریں، پہلے حج کریں۔ سر اس ہاں کے پس منظر ہمارا انڈین کلچر بھی ہے۔ ہندوستان میں جو ہندو ہے اس کا کنسیپٹ لائف کے بارے میں یہ ہے کہ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے۔ پہلے 3 حصے، وہ پہلا حصہ میں پڑھائی کرنی ہے، دوسرے میں کمائی کرنی ہے، تیسرے میں اس کو جمع کرتا ہے، چوتھے میں جا کے بندگی شروع کرتا ہے۔ ہندوستان میں اب بھی یہی کلچر ہے، جو ہندو ہے جب وہ بوڑھا ہوتا ہے بس وہ اپنے اس طرف وہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں ہندوستان کے آخری حصے میں جا کے رہتا ہے۔ لیکن عرب لوگ جوانی میں کرتے ہیں، میں ذرا ہاں یہی میں نے ابھی عرض کیا ہے، بہت سے لوگ جوانی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کنٹری کی ہے کہ وہ شادی بعد میں کرتے ہیں، پہلے ملیشیا ملیشیا میں ملیشیا، انڈونیشیا، ہاں جی سب انڈونیشیا۔ لیکن یہ فزیکل ایگزرشن ہے، اسی حج کا مزہ ہے۔ بڑھاپے میں کافی مشکل ہو جاتا ہے، فزیکل ہے، کافی بھاگ دوڑ ہے حج میں، ایسا نہیں ہے، تو کافی مشکل ہوتا ہے نا۔ ہاں سہولتیں ہیں لیکن پھر بھی ہے، پیدل چلنا پڑتا ہے یار، پیدل بہت چلنا پڑتا ہے، تو وہ جوانی ہی کا مزہ ہے، ورنہ بڑا تھک جاتا ہے آدمی، یہ چیز ہے۔ اس زمانے میں بہت سارے جو بچے تھے ملیشیا سے اور انڈونیشیا سے آئے، ان کا نکاح وہیں ہوا ہے۔ ہاں اچھا ماشاء اللہ بالکل بالکل۔ تو اس میں حج بیت اللہ کا ذکر ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، مالی لحاظ سے استطاعت ہو، اس کے لیے ہے۔ تو ومن کفرا، اور جو کوئی کفر کرے یعنی اس حکم کو نہ مانے، تو فإن اللہ غنی عن العالمین، تو فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے نیاز ہے، یعنی اسے تمہارے حج اور عمرے کی ضرورتیں نہیں ہیں، تم نے اپنے لیے کرنا ہے، تو عن العالمین، جہان والوں سے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ
یعنی مکہ، وہاں پر اللہ کی بیت اللہ میں کھلی نشانیاں ہیں، آیاتم بینات، مقام ابراہیم ہیں، اور کہا جو کوئی وہاں داخل ہو جائے ومن دخلہ، اسے امن حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر فرض ہے اس گھر تک جو پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اس پر فرض ہے کہ وہ حج کرے۔ اور کہا جو اس حکم کو نہ مانے ومن کفرا، تو پھر اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اہل کتاب، یہ فرمایا کہ تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو جبکہ تم خود گواہ ہو اور سب کچھ تم جانتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، واللہ شہید، اور اللہ گواہ ہے، اللہ اوپر، ما، جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ تو آیت میں فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اہل کتاب سے ذرا کہیے کہ تم کیوں اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہو، حالانکہ اللہ تو شہید ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، علامہ تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بالکل وہ واقف ہے اللہ تعالیٰ نا جی۔ اگلی آیت بھی اہل کتاب سے ہی خطاب ہے، اس میں یہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے کہا گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، جو ایمان لے آیا اس کو کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے۔ تو فرمایا قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تصدونا، اوپر تھا تکفرونا، صدہ یصدو کہتے ہیں یعنی خود بھی رکنا نیکی کے کام سے، اللہ کی طرف آنے سے، اور روکنا دوسروں کو بھی روکنا۔ تو لما تصدونا، کیوں تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کس کو روکتے ہو، من آمنا، اسے جو ایمان لے آیا ہے، کیوں روکتے ہو، تبغونہا عوجا، ہاں تمہیں یہ ہوتا ہے کہ جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے ٹیڑھ پن پیدا کرے، اس میں شکوک و شبہات ڈالے، اس کو گمراہ کرو، اس کو سیدھے راستے سے ہٹاؤ، ہے نا جی۔ یہ بھی اپنے پچھلی آیات میں، گزشتہ آیات میں پڑھا تھا نا کہ ان کے علماء کہتے تھے اچھا جاؤ صبح جا کر اعلان کر دینا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور شام کو انکار کر دینا، تو وہ مسلمانوں میں شبہات پیدا ہوں گے کہ یار سم تھنگ رانگ، کوئی غلطی ہے دین میں کہ علماء آ کر ادھر سے واپس جا رہے ہیں، تو یہ سازشیں ایسی کرتے تھے۔ تو کہا تبغونہا، تم چاہتے ہو اس سے، عوجا کجی، ٹیڑھ پن کو کہتے ہیں، وانتم شہداء، جبکہ تم گواہ ہو یعنی تمہیں معلوم ہے کہ راہ حق یہی ہے، اس چیز کے تم گواہ ہو، کیونکہ اہل کتاب ہیں، کتاب آئی ہے، پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے ہر چیز کو واضح کر کے بیان کیا ہے، اور یہ علماء کی ہی طرف اشارہ ہے، ان کو ہر چیز کا علم ہوتا تھا، لیکن یہ جو ہے وہ صرف ذاتی مفاد کی بنا پر ایسا کرتے تھے وہ لوگوں کو۔ ہاں ہمارے علماء کو پتہ ہوتا ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل بالکل، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جہالت میں یا بے علمی میں کرتے ہیں، بالکل پتہ ہوتا ہے انہیں نا، حق کا پتہ ہوتا ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، شاہد ہو، گواہ ہو تم، اور کہا کہ یہ دیکھو اللہ بے خبر غافل نہیں ہے، سب پتہ ہوتا ہے جو تم کر رہے ہو، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ بغافل، غافل، اما، اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔
تو آیت مبارکہ میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، قل ہے نا، کہ اہل کتاب تم کیوں دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ اور جب کوئی ایمان لاتا ہے من آمنا، تو تم اسے پھر ٹیڑھے راستے پر چلانا چاہتے ہو، اور یہ سب کچھ جو ہے تم جان بوجھ کر کرتے ہو۔ ہاں، کہا یاد رکھو اللہ تمہاری ان حرکتوں سے بے خبر نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ جی صاحب گناہ جان بوجھ کر نہیں، ابتغاء سے ہے نا، چاہنا ابتغاء مرضات اللہ، یہ تو بہت دفعہ لفظ آتا ہے نا، چاہنا، تا مضارع کی علامت آگئی، تم چاہتے ہو، ہا اسے تبغونہا، تم چاہتے ہو، اس سے ابتغاء سے ہے، ابتغاء مرضات اللہ پڑھا تھا ہم نے، اللہ کی رضا چاہنا، یبغونہا۔ تو ہمارا ابھی ٹائم ہے، ہاں ایک بہت ہے 13 منٹ 10-13 منٹ۔ اچھا نہیں آج ایکچولی ہو رہی، چلے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اگلی آیت میں مومنوں سے خطاب ہے کہ کہا کہ دیکھو یہ اہل کتاب کے بارے میں 2 آیات پڑھی نا، کہ وہ اللہ کی آیات کا تکفرون، انکار کرتے ہیں، پھر اہل کتاب کے بارے میں بتایا کہ وہ سیدھے راستے سے روکتے ہیں، اور جو ایمان لے آیا اس کے لیے شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پھر ٹیڑھے راہ پر چلے۔ تو اب مومنوں سے کہا کہ تم ان کی باتوں میں نہ آؤ، ان کا اتباع نہ کرو، ان کی اطاعت نہ کرو، اگر تم ان کے اس پر چلو گے تو یہ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، پھر یہ تمہیں کھینچ کر اپنے دین، اپنے مذہب کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہ یعنی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے کہ تم خود محتاط رہو اور ان کے اس میں سازشوں میں اور اس میں نہ آؤ۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، فریقم ایک فریق کی، ایک گروہ کی، گروہ کون سا؟ من الذین اوتوا الکتاب، یعنی اہل کتاب میں سے ہی، من الذین ان میں سے جو اوتوا الکتاب جن کو اوتو عطا سے پیسے وائز ہو گیا، دی گئی کتاب جن کو، تو یردوکم رد سے ہے، وہ لوٹا دیں گے تم کو، وہ پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کافرین کافر بنا کر تمہیں اپنے اس پر لے جائیں گے، منہج اور مذہب پر۔ تو فرمایا اے ایمان والوں اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مانو گے نا، تو وہ تمہیں ایمان سے ہٹا کر پھر کافر بنا دیں گے، وہ یہ بات کہی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 101 میں فرمایا کہ دیکھو پیغمبر تم میں موجود ہیں تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہیں راستہ بتانے کے لیے، اور ایسے میں تم کس طرح انکار کر سکتے ہو ان آیات کا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے، رکوع نمبر 10 کی 101۔ تو فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ وَكَيْفَ اور کیسے، تکفرون تم کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، وَأَنْتُمْ جب کہ تم تو وہ ہو کہ تتلا علیکم تلاوت کی جاتی ہیں، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ کی آیتیں، اور وفیکم رسولہ، وفیکم تم میں موجود ہیں، رسولہ اس کا رسول، یہ مومنوں سے اللہ فرما رہے ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اعتصام
اعتصام کہتے ہیں مضبوطی سے تھام لینا، پکڑ لینا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن میں آتا ہے نا مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ بازی نہ کرو، تفرقے میں نہ پڑو. یہ وہی ہے. وَمَن يَعْتَصِم، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑے باللہ اللہ کے دین کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو بلا شبہ ہدیہ ہدایت مل گئی. کس طرف ہدایت مل گئی؟ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. تو یہ آیت مبارکہ میں فرمایا کہ تم کیوں کفر کی راہ پر چلو گے بھائی؟ وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے جب کہ تمہیں اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں. تُتْلَىٰ عَلَیکُمْ آیات اللہ، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول خود موجود ہیں. وَفِیکُمْ رَسُولُہُ، تو کہا کہ جس نے اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیا وہ سیدھے راستے پر آ گیا. دیکھیے پس منظر اس کا آیت کا ذرا، 3 یہودی قبائل تھے، 2 مشرکین کے تھے. یہ تو سب آپ کو پتہ ہی ہے نا. مدینہ جب آپ تشریف لے گئے ہجرت کر کے نا، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر یہ یہود کے تھے. اوس اور خزرج یہ مشرکین کے تھے. اب اوس اور خزرج کے لوگ ان پڑھ کیوں؟ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. کتاب نہیں تو ان پڑھ ہے نا جی. کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی قانون بھی نہیں تھا، لیکن وہ اسی معاشرے میں رہ رہے تھے. تو یہود کے جو علماء ہیں ان سے معروف تھے وہ اوس اور خزرج کے. اب یہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ جب اسلام لے آئے تو ان کے بارے میں یہ اندیشہ ہوا کہ یہود کی سازشوں اور یہود کی ریشہ دوانیوں کا یہ شکار نہ ہو جائیں. تازہ ایمان لائے ہیں اور ان سے ہیں بھی یہ کہ جو پڑھے لکھے اہل کتاب اور ہو نا. تو یہ اس منظر میں یہ آیات ہے کہ یہ ہے نا کہ یردوکم بعد ایمانکم کافر ہیں، کافر کر دیں گے. اچھا، اب ان سب حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا خوبصورت حل بتایا ہے. ایک تو ہے نا کہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ یہ حالات ایسے ہیں کہ وہ دوبارہ تمہیں بدراہ کر سکتے ہیں، گمراہ کر سکتے ہیں. تو کہا حل بتا دیا، خطرے سے بچنے کی تدبیر بتا دی. وہ کیا ہے؟ یعتصم باللہ. بظاہر 2 لفظ ہیں، پکے ہو جاؤ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو. ہیں یہ اس کا حل ہے، بچ جاؤ گے. اسی لیے کہا کہ وَمَن یعتصم باللہ، اور جو کوئی اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا. اچھا، اس میں سپورٹنگ فیکٹرز بھی ہیں. رسول خود موجود ہیں اور تمہیں قرآن سے احکامات بتائے جا رہے ہیں. تتلیٰ علیہم آیات اللہ، سب چیزیں موجود ہیں. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ کہا یعتصم باللہ، اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو تو بس تم ہدایت پہ پکے ہو جاؤ گے. فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو بلا شبہ تم سیدھی راہ پالو گے، سیدھے راہ کی طرف آ جاؤ گے. الحمدللہ یہاں 10 رکوع مکمل ہو گئے ہیں آل عمران کے، اور یہ 4تھے پارے کا پہلا رکوع. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.